یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی مصطفیٰ. سب سے پہلی جو اصطلاح ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے ردیف. 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے: ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع. یہ 4 بڑی عام سی اصطلاحات ہیں اور مشہور سی اصطلاحات ہیں جو کہ پچھلے سالوں میں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. ان کو جلدی سے ہم نے سمجھنا ہے اور ان کی دہرائی کرنی ہے، یوں سمجھ لیجئے. ردیف کے لفظی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. گھڑ سوار بولتے ہیں اس شخص کو جو گھوڑا چلا رہا ہوتا ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو عربی زبان میں ردیف کہا جاتا ہے. ردیف عربی زبان کا لفظ ہے اور اصطلاحی طور پر یا اردو کی گرامر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ردیف کی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ یا الفاظ جو غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جاتے ہیں. اب یہاں پر 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں. ہم نے کہا لفظ یا الفاظ. ہم 2 باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ردیف ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. اب وہ ایک سے زیادہ الفاظ کی تعداد کتنی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. 2 4 6 8 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ردیف کے جو الفاظ ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے بلکہ بار بار دہرائے جاتے ہیں. یہاں دیکھیے جو شعر لکھا ہوا ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. مرزا غالب کی غزل کا پہلا شعر ہے، مطلع ہے. اس کے آخر میں 2 الفاظ دیکھیے جو دہرائے جا رہے ہیں، مکرر آ رہے ہیں. یہ اس غزل کا ردیف ہے. اچھا، ردیف جو ہوتا ہے وہ ہر شعر کا الگ الگ نہیں ہوتا بلکہ پوری غزل کا ردیف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہر شعر کے آخر میں بار بار دہرایا جاتا ہے. یہ ردیف کی تعریف ہے. اور اس کو لفظی طور پر ہم ردیف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ قافیے کے پیچھے آتا ہے. جیسے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں، اسی طرح یہ قافیے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے آتا ہے، اس لیے اس کو ردیف کہا جاتا ہے. دوسری جو اصطلاح ہے ہمارے پاس وہ ہے قافیہ. قافیہ کے لفظی معنی ہیں ہم آواز الفاظ. ہم آواز الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کو ادا کرتے وقت، جن کو بولتے وقت آخر میں ایک جیسی آواز آئے اس کو ہم بولتے ہیں ہم آواز الفاظ. قافیہ کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ہم آواز الفاظ جو غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں جو آخری درجہ ہے وہ ردیف کا ہے اور اس سے پہلے یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ قافیہ ہے. اور ردیف میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قافیہ ہر مصرعے میں ایک ہی لفظ ہوگا. ایک سے زیادہ الفاظ قافیہ کے نہیں ہو سکتے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ قافیہ ہر شعر میں الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، ردیف کی طرح مکرر نہیں آئیں گے، دہرائے نہیں جائیں گے، بلکہ لفظ جو ہے وہ بدلتا رہے گا. الفاظ ہم آواز تو ہوں گے لیکن ایک ہی لفظ نہیں ہوگا جو دہرایا جا رہا ہو بلکہ الفاظ بدلتے رہیں گے. تو قافیہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ جو غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں. ردیف سب سے آخر میں ہوگا اور اس سے پہلے قافیہ ہوگا. جیسے کہ یہاں مثال میں دیکھیے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. یہاں پر کیا اور ہے یہ 2 الفاظ تو ردیف ہیں. اب اس کے ساتھ جو ملا ہوا لفظ ہے وہ پہلے مصرعے میں ہوا ہے اور دوسرے مصرعے میں دوا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس شعر کے پہلے مصرعے میں جو قافیہ ہے وہ ہوا ہے اور جو دوسرے مصرعے کا قافیہ ہے وہ دوا ہے. ردیف اور قافیہ کے حوالے سے 2-3 باتیں ہم نے یہ سمجھنی ہیں کہ اگر ہم ان کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ ردیف بعد میں آتا ہے اور قافیہ پہلے آتا ہے. ان کی ترتیب جو ہے وہ بدل نہیں سکتی. دوسرا فرق یہ ہے کہ ردیف کے الفاظ بدلتے نہیں ہیں بلکہ وہی الفاظ یا وہی لفظ مکرر آتا رہے گا، دہرایا جاتا رہے گا، جبکہ قافیہ میں الفاظ ہم آواز تو ہوں گے لیکن بدلتے رہیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ردیف ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور کئی الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ قافیہ
ہمیشہ ایک ہی لفظ ہوگا۔ ردیف کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ دہرائے جا رہے ہیں وہ ردیف ہوں گے، چاہے وہ ایک ہوں یا دو ہوں یا زیادہ ہوں۔ اور قافیہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، مکرر ہو رہے ہیں، ان کو جب آپ نے پہچان لیا کہ وہ ردیف ہیں، تو ردیف کی پہچان کے بعد قافیے کو پہچاننا بہت آسان یوں ہو جاتا ہے کہ ردیف سے پہلے والا جو لفظ ہے، جو بالکل اس کے ساتھ ملا ہوا لفظ ہے، وہ کہلائے گا قافیہ۔ یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی مصطفیٰ